أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ 3 دن کی چھٹی، 4 دن کی چھٹی میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا گھوم پھر کے آئے رہیں گے۔ اللہ تم کو اچھا رکھو، تمہارے طوروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے۔ اللہ ان کو دونوں میں تمہارا دین دنیا دونوں میں تمہارا ساتھ رہے، شوہر بیویوں کو، بچوں کا، تمہارے تمام رشتہ داروں کا انشاءاللہ۔ جو اس دین کی کلاسز میں اللہ جیسا ہم لوگ سب ملتے ہیں ویسا ہی انشاءاللہ ہم جنت میں بھی ہم لوگ سب ایک ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تم سب کو اچھی توفیق دے، دین دنیا کی دولت نصیب کرے، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے ہماری مشکل کشا وہ بھی عطا کر، اور اللہ نہ کرے کوئی اگر تکلیف میں کوئی پریشان حال ہے تو اللہ تمام کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرما، اور سب کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے، اور ان بچوں کو اور جو آئے ہیں ان کو بھی نہیں بھی آئی، اللہ تمام کو پیار بھرا سلام، ان کو دین دنیا کی خوشیاں عطا کر، مادی مشکل کشا اور ان کی تمام تکلیفوں کو دور کر انشاءاللہ۔ جس گرم بستر کو چھوڑ کر آج آپ نماز پڑھ نہیں پاتے تو نماز چھوڑتے وقت یہ بھی سوچ لیا کریں کہ اگر آج ہم مر جائیں تو اس گرم بستر سے نکال کر ٹھنڈی زمین میں دفنا دیے جائیں گے۔ اس باریک چادر یعنی اس کفن میں تنے تنہا ہم لوگ کو کیا کریں گے بچوں، دنیا کی ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے، دنیا کی رنگینیوں میں غم منگن ہو کر آپ کو اللہ تعالیٰ کو نہیں کھونا چاہتے۔ ہمیں اللہ ہم بہت کمزور ہیں، آپ کبھی ہم سے دور نہ ہونے دیں، آپ ہم کو کبھی ہم تم سے دور نہ ہونے دیں، ہمیں تھام کر رکھے، کبھی دور نہ کرنا۔ آپ کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے ہمارے پاس، آپ کا ساتھی ہماری زندگی ہے، کیسے زندہ رہیں گے اللہ کے بغیر؟ اللہ آپ سے دور ہو کر کبھی بھی خود سے دور نہ کرنا، آخری سانس تک ہمیں ساری زندگی ہمارا ساتھ دینا انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو اللہ کی تابع داری کرنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگی میں کیا کر ہم کو اللہ سے راضی کر دے انشاءاللہ۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بری صاف نظر آتی ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بری صاف صاف نظر آتی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے بچوں، اللہ کو منا لیں گے، اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی مانے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے کیا کریں گے، اس کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اور ہماری نیتیں اچھی بنائیں گے۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت اور عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اللہ کی تابع داری فرما برداری کریں گے، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکاموں پر عمل کریں گے۔ یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سے ہمارا کوئی پوسانے حال نہیں ہے۔ آج جو ٹھنڈی شروع ہو گئی ہے، اللہ اس ٹھنڈی میں بھی اللہ ہم تمام کو اچھی توفیق دے کہ ہم اٹھ کر صبح کی نماز اور 5 ٹائم کی نماز بھی برابر ٹائم سے پڑھیں انشاءاللہ، اور تہجد کی نماز بھی اٹھ کر نماز میں دعا کریں گے بچوں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پریشانیوں کو تکلیفوں کو اللہ نہ کرے تو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، اور ہر برے لمحے سے، اور آنے والی آفتوں سے، بلاؤں سے، دکھوں سے، اور ہر قسم کی بیماریوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر پریشانی سے ہمیں پناہ دے۔ ہمیں تیرے حفظ و امان میں رکھ، اور ہمیں تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا، چلتے پھرتے کلمے والی موت نصیب فرما، آمین۔ ہم تیرے در کے سوالی ہے، تو ہمیں اپنی حاجت اور رضا کی منزل تک پہنچا دے۔ ہم تیرے در کے سوالی ہیں، تو ہمیں اپنی چاہت کے اور رضا کی منزل تک پہنچا دے، ہمیں اچھی ہدایت دے، اچھی توفیق دے۔ خوبصورت زندگی کی تعمیر دعاؤں سے ہوتی ہے، دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے، اور رب العزت ہمیں دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب کر، آپ تمام کی ہر مشکل و پریشانی کو دور کرما، اور آپ کو سدا اللہ بارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
اور ہمارے گناہوں پر ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہمارے پریشانی مشکلوں کو تکلیفوں کو غم اور دکھوں کو امن و سکون اور راحت اور خوشی اور خوشحالی میں بدل دے، آمین۔ ہمیں ناگہانی آفات سے ناگہانی موت سے محفوظ فرما اور ہماری حفاظت فرما، یہ دعا ہر پڑھنے اور سننے والوں کی حق میں اللہ قبول فرما، آمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، الحمدللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ سب دکھ درد بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما، آپ سب کو دائمی خوشیاں اور صحت اور زندگی عطا فرما، آمین۔ اور تمام کو اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں روز محشر میں شرمندہ ہونے سے بچا لے، ہمیں ہمارے اعمال نیک بنانے کی توفیق دے، ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما، ہمیں دین کا داعی بنا دے، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر، ہمیں روز محشر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ جو پہلے بچوں جو روز محشر میں جو پہلے جب سوال ہوئے گا اللہ کی طرف سے بس نماز کا ہی ہوتا تو کیا کریں گے؟ ہم نماز اور قرآن کو ہمارے زندگی کا حصہ بنا لیں گے اور نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اول وقت پڑھیں گے۔ روز محشر کے جہاں گداز بہت اولی پرسش نماز بہت، تو سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ نمازوں کی پابندی کریں گے اور کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نماز اور قرآن کو ہم کو آسان فرما اور قبول فرما، قرآن کی تعلیمات اور سنت رسول پر عمل کرنا کی توفیق دے، ہم کو سب کچھ ہمارے لیے آسان کر دے، کسی کو ناراض کر کے کسی سے ناراض ہو کر ہمیں نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم سے وہ جاگ بھی سکیں گے یا نہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے بچوں۔ بس یہ زبان جو ہے جب ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں تو پہلے کیا کریں گے؟ سوچیں گے، سمجھیں گے، پہلے بعد میں بولیں گے، بولنے سے پہلے سوچ لیں گے انشاءاللہ، کیوں کہ کیا ہوا زبان سے نکلا ہوا الفاظ اور تلوار سے اور جو بھی ہے ہمارے اس کو واپس نہیں لا سکتے، کمان سے نکلا ہوا تیر بھی واپس نہیں ہو سکتا، اسی طرح کیا کریں گے؟ بولنے سے پہلے سوچیں گے اور پھر بولیں گے انشاءاللہ۔ بچوں کیا ہے، ہمیں موت کا کوئی وقت نہیں ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وقت کو ضائع مت کرو اور موت کی تیاری کرو، جس طرح سفر پر جانے کے لیے تیاری 8 دن کے پہلے سے کرتے ہیں کہ ان کو یہ دینا ہے، وہ دینا ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، سب کچھ سوچ سمجھ کر تیاری کرتے ہیں، لیکن موت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بچوں یہ دنیا فانی ہے، یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی، موت کا ایک دن معین ہے، مگر موت کب آئے گی یہ کسی کو بشر کو بھی خبر نہیں ہے، تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ الحمدللہ بچوں وقت کی قدر کرو، اسے ضائع مت کرو، اسے اللہ اور رسول کے احکامات کو پورا کرنے میں اس کو صرف کرو۔ اللہ ہمیں دین دنیا کی خوشیاں نصیب کرے اور دین کے احکامات پر پابندی سے چلنے والا بنا دے اور ہمارا شمار صالحین اور نیک بندوں میں کرے، اور ہمارے اولاد کو بھی اور تمام رشتہ داروں کو بھی اللہ اچھی توفیق دے، ہدایت دے، ہدایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ تو ہم نے کیا کریں گے؟ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اچھی ہدایت دے، اچھی توفیق دے اور ہمارے اولاد کو ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما۔ اللہ ہم تمام کو صلح رحمی کرنے کی توفیق دے اور خطا رحمی سے بچا لے۔ اللہ کی تابع داری، فرما برداری، صبر و تقوی، شکر گزاری اور ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ خوشیاں، عزت اور سکون کی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، ہماری نیتوں کو اچھی بنا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے کوئی بھی ہمارے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کسی کو بھی کچھ میں اس میں کمی نہ آنا پائے، ہمیں اللہ کی ہر نعمت سے نواز دے، اس میں کچھ کمی نہ آنے دے۔ اللہ میرے عالی کچھ ہمیں سرخرو کر دے، ہمیں ہمت اور استقلال دے، ہمیں جو دیا اس پر شکر اور جو نہ دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے،
آپ تمام ہمیشہ سلامت رہے، شاد و آباد رہے، اللہ آپ تمام کو جسمانی اور روحانی قوت عطا کرے، سب کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے۔ خوبصورت زندگی کی تعمیر دعاؤں سے ہوتی ہے، تو دعا کیجیے، دعا دیجیے اور دعا لیجیے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمیں ایسی موت دینا اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقے جاریہ بنا دے، اور یہاں جو بھی بچے آئے، جو نہیں بھی آئے، جو بیٹھ کے جو سنیں گے، جو بھی ہمیں یہاں تعلیم دی جاتی ہے بچوں، اس کو کیا کریں، پہلے غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ آج کل تو بہت سارے کلاسز چالو ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہر کلاس سے کچھ نہ کچھ ایک سبق حاصل کریں گے، ایک نصیحت حاصل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے، خود بھی عمل کریں گے۔ اللہ سننے سے زیادہ، سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ الحمدللہ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر دین کی نسبت لا کے، قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا ہے نا۔ اللہ کا ہم جتنا بھی شکر کرے اتنا کم۔ ہماری آیتیں بہنوں لاسٹ ویک چل رہی تھی، جہاں پر وسط کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے تھے، ہے نا، کہ اگر کوئی جدا بھی ہو جائے، ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ بہت غنی ہے، بہت ہی وسط والا ہے نا، الحمدللہ۔ اور وہ کیا کرے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت وسط والا ہے، بہت حکمت والا ہے، اور وہ اپنے فضل سے جو کپلز ہیں ان کو کیا کرے گا، وسط دے گا، ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا لاسٹ ٹائم کا سبق تھا۔ اب آ جاتے ہیں بہنوں، جہاں پر یہاں ہم دیکھیں گے کہ ایک آیت ہے بہنوں جو بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے، انفیکٹ 3 بار ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ دیکھو بہنوں، قرآن میں اگر کوئی لفظ بھی ایک بار آ جاتا ہے نا بہنوں، تو وہ امپورٹنٹ ہی رہتا ہے نا۔ مگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک پورے آیت کو، مطلب بہت بڑی، مطلب ایک بڑی چیز ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، وہ بھی ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار بہن، ہاں۔ تو انشاءاللہ ہم اس بات پر غور و فکر کریں گے کہ کیوں اس بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اس سے ہمارے کو کیا سبق سیکھنا ہے نا، الحمدللہ۔ اور تقوی کے بارے میں بھی بہنوں بہت زیادہ اس میں اہمیت دی جا رہی ہے، ایمفسائز کیا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، بار بار تقوی حاصل کرو، تقوی حاصل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تقوی کے بغیر بہنوں کوئی کام سیدھا نہیں ہو سکتا۔ ایک نیک زندگی جینے کے لیے، ایک سوالے یعنی نیک، ہے نا، نیک زندگی جینے کے لیے اللہ کا ڈر اور خوف بہت ضروری ہے بہنوں۔ انسان حقوق ادا ہی نہیں کر سکتا بہنوں، نہ اللہ کا نہ بندوں کا، جب تک کہ اس کے اندر کیا نہ رہے، تقوی نہ رہے، ڈر خوف نہ رہے۔ دیکھو بچے کھیلتے رہتے ہیں، ماں 10 بار بولتی ہے کہ گھر صاف کرو، ہے نا، مستی مت کرو، بچے سنتے ہی نہیں ہے، بچے اپنے موج مستی میں رہتے ہیں۔ مگر جیسے ماں بولتی ہے کہ رکو ڈیڈی آ گئے، ڈیڈی کو بولوں گی، ہے نا، ابا کو بتاتی ہوں، رکو ابھی کال کرتی ہوں، رکو ابھی بتاتی ہوں، پورے بچے بہنوں ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی گھر صاف کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ڈر، ایک خوف ہے نا۔ اسی طرح بہنوں یہ جو ہم دنیا کی زندگی میں جی رہے ہیں، غفلت میں، گناہوں میں، گمراہیوں میں، بہت ضروری ہے بہنوں کہ ہمارے اندر بھی کیا رہے، اللہ کا ڈر خوف رہے، تقوی اختیار کرے۔ پورے قرآن کا نچوڑ ہے نا بہنوں تقوی اختیار کرنا، ہے نا، الحمدللہ۔ تو آ جاتے ہیں ہمارے آیتوں کی طرف۔ آج یہ جب آیتیں شروع ہو رہی ہے بہنوں، تو ایک چیز ہم ذہن میں یاد رکھیں، پہلے تو غور و فکر سے بیٹھیں گے انشاءاللہ، اوکے، غور و فکر سے بیٹھیں گے، توجہ سے سنیں گے، اور یہ نیت لے کے بیٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آج کیا بول رہا ہے، کیا نصیحت دے رہا ہے نا، اور میں کیا کروں گی، یہ نصیحت کو سمجھوں گی، عمل کی نیت سے بیٹھوں گی، اور انشاءاللہ جو بھی آیت سمجھ میں آ جائے گی نا بہنوں، اس کو ہم کیا کریں گے، آگے پہنچائیں گے، اوکے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آگے پہنچائیں گے، اوکے، الحمدللہ۔ تو آ جاتے ہیں بہنوں آیت نمبر 131 پر، جو آیت بار بار ریپیٹڈ ہے،
وہ کون سی ہے؟ یہی ہے بہنوں، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ آیت بار بار آ رہی ہے بہنوں، 3 بار آئے گی، آج دیکھنا انشاءاللہ. اور کیوں آ رہی ہے اس میں بھی ہم کو غور و فکر کرنا ہے بہنوں. کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. مطلب ایوری تھنگ بلونگس ٹو اللہ، سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ ہی ہے جو مالک ہے، خالق ہے، اونر ہے، بادشاہ ہے نا، سب کچھ اس کا ہے بہنوں. یہ بات ہم لوگ ڈیلی لائف میں بھول جاتے ہیں بہنوں. ہم کو کہیں نہ کہیں لوگوں کا احساس رہتا ہے نا. میری ساس کیا بولے گی، ہے نا، شوہر ناراض ہو جائیں گے، میری بچے کی ہے، بچے کے ارمان، اس کی خواہش، اس کی اپنی، سب کی سوچتے رہتے ہیں بہنوں، ہے نا. اور اتنا ڈر اور اتنا ہم کو اپنے دلوں میں اس کی عظمت رہتی ہے کہ بھائی کوئی ناراض نہ ہو، سب کو میں خوش کر دوں، ہے نا. وہ کیا بولے گی، وہ کیا سوچے گی، سب کا دیکھتے رہتے بہنوں. مگر جس کا اصل دیکھنا ہے اس کو ہی بھول جاتے، اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں بہنوں. اور وہ اللہ، وہ رب العالمین جس کے لیے ہی سب کچھ ہے بہنوں، اسی کا آسمان، اسی کی زمین، ایوری تھنگ بلونگس ٹو اللہ. پوری کائنات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے. تو سوچو وہ کتنا بڑا ہے. کیا اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی محبت کیا میرے دل میں ہے؟ ہاں، سب سے زیادہ میرے دل میں ہے. کیا سب سے پہلے میں اللہ کا سوچتی ہوں بہنوں؟ یہ سب ٹائم پہ نا بہنوں، ایک خوشحالی کے ٹائم پہ اور ایک دکھ درد کے ٹائم پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ہی بھول جاتے. اتنے خوشی میں رہتے ہیں کہ سب کا سوچتے ہیں، اور اتنے غم میں رہتے ہیں کہ سب کا یا تو اپنا سوچتے ہیں، مگر اللہ کو ہی بھول جاتے. تو انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا سکھا رہا ہے بہنوں؟ کیا بتا رہا ہے؟ کہ پہلے اللہ کو یاد کرو، اللہ کے بارے میں سوچو، اس کی عظمت، اس کی بڑائی دل میں لاؤ. سب کچھ اللہ کا ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے. تو میں بھی تو اللہ ہی کی ہوئی نا بہنوں. سب اللہ کا ہے تو پہلے میں بھی تو اللہ کی ہوئی نا. اللہ میرا اونر ہے، اللہ میرا سب کچھ ہے. تو پہلے میں کس کو راضی کروں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو. میرے اللہ کو کیا پسند ہے، میرے اللہ کو کیا ناپسند ہے، یہ سب بھول جاتے نا ہم لوگ ڈیلی لائف میں. نا دیکھو نا بہنوں، ہم لوگ کیسی زندگی جی رہے ہیں. ہاں، اللہ کے لیے سب کچھ ہے، پر میں خود اللہ کی ہوں؟ یہ مجھے اپنے آپ کو سوال کرنا ہے. ہاں، میرا بچہ اگر میرا نہیں ہوتا نا بہنوں تو کتنا تکلیف ہوتی نا ایک ماں کو، کہ میں 9 مہینے رکھی، میں اتنے درد جھیلی، اتنے مصیبت سے اس کو جنی، اور میرا بچہ میرا ہی نہیں ہے، میری ہی نہیں سنتا، سب کو خوش کرنے میں ہے، سب کو دیکھنے میں ہے، ہاں میرا نہیں ہے. میں اتنا اس کو دیکھتی ہوں، میرے بچے کو برابر ناشتے کا دیکھتی ہوں، اس کے اسکول کا دیکھتی ہوں، اس کا کالج کا دیکھتی ہوں، اس کے لیے دعا کرتی ہوں. میرا بچے کو میرا ہی نہیں ہے. کتنا غصہ آتا ہے نا بہنوں وہ ٹائم پہ ایک ماں کو. ہاں، ہم بھی تو اپنا پریکٹیکلی لائف میں سوچے نا بہنوں، کتنا غصہ آتا ہے نا ہم کو کہ اللہ میرا بچہ، اس کو احساس ہی نہیں ہے میرا. ہو رہا ہے نا، ہم بھی تو ایسے ہی ہے نا ہمارے اللہ کے ساتھ. تو ہم یاد رکھے بہنوں کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا کریں؟ وفاداری کریں، ہے نا. کریکٹ ہے کہ نہیں بہنوں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے. اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے بہنوں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تحقیق ہم نے وصیت کی. کس نے وصیت کی یہاں پہ بہنوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے وصیت کی. ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے وصیت کی، یعنی سخت تاکید کی بہنوں. یعنی کہ ایڈوائز کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. کیا ایڈوائز کر رہا تھا اللہ تعالیٰ؟ ان لوگوں کو جن کو دی گئی یہ کتاب، تم سے پہلے اور تم کو بھی، مجھے بھی اور مجھ سے پہلے جو لوگ آئے تھے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب، ہے نا، یہودی نصرانی جو بھی تھے، جن کو بھی کتاب دی گئی تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تاکید کر رہا ہے، یعنی ایڈوائز کر رہا ہے. اور مجھے بھی، تم کو بھی، ہے نا، تم کو بھی کیا ایڈوائز کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ ڈرو اللہ سے. کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو. خود اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اور مجھے تاکید کر رہا ہے. اٹ از سو نیسیسری بہنوں. کیا کرے؟ اللہ کا ڈر، خوف، تقوی اختیار کرے. سوچو بہنوں، کیا ہے میرے دل میں اللہ کا ڈر خوف؟ یا تو میں لوگوں سے ڈر کے مرتی رہتی ہوں، ہے نا، جلدی اٹھنا ہے. کیوں؟
ورنہ کوئی کچھ بول دے گا. اچھے سے کھانا سرو کرنا ہے, کیوں؟ ورنہ میرا بدنامی نہیں ہو جائے. مجھے تو لوگوں کی پڑی رہتی ہے نا, سب کے زندگی میں گڈ بکس میں آنا چاہتے ہیں نا, سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں, سب کے دل میں بسنا چاہتے ہیں, سب میرے کو اچھا بولے, اچھا سوچے, تعریفیں کرے, لوگوں کو خوش کرنے میں ہی چلی جاتی ہے زندگی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کا حق پہلے بہنوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کیا میرا اللہ میں سے راضی ہے؟ کیا میرا اللہ میں سے خوش ہے؟ کیا میں اللہ کی ہر بات مان رہی ہوں؟ کیا میں میرے اللہ کو خوش کر رہی ہوں؟ یہ پہلا میرے اندر ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو پہلے کیا ہے بہنوں؟ تقوی اختیار کرے, پرہیزگاری کرے, ہے نا, ڈرے اللہ سے. یہ خود اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے ہم کو بھی بہنوں, ہاں, اور ہم سے پہلے جو آئے تھے ان کو بھی بہنوں. تو انشاءاللہ ہم اس بات کی کیا کریں گے؟ فکر کریں گے. اور اگر تم نے انکار کیا نا, اب اللہ تعالیٰ دیکھو بہنوں ایک ایک نصیحت دیکھو, غور و فکر کرے بہنوں. جو نیو بہنیں ہیں وہ پلیز اسکرین پر دیکھیں, یہاں پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. کسی کو بھی اگر اسکرین دکھائی نہیں دے گا تو پلیز مجھے چیٹ پہ بتا دینا, اوکے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کیا کرتے ہو؟ نافرمانی کرتے ہو, کفر کرتے ہو, نہیں تقوی اختیار کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تو یاد رکھنا, ہاں, یاد رکھنا, نہیں ڈرو گے, نہیں تقوی اختیار کرو گے, نہیں نافرمانی کرو گے, تو یاد رکھنا سب کچھ کس کا ہے بہنوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا. پوری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں؟ ہاں, تقوی کے بغیر, میں نے کہا نا کہ تقوی اتنی ضروری چیز ہے, بار بار تقوی کا کہا جا رہا ہے, بار بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, اوکے. سب کو میری آواز آ رہی ہے ٹیچر؟ کلیئر بچی, کلیئر ہے آپ کلیئر کی ہے, آواز. اوکے اوکے, الحمد للہ, اوکے. الحمد للہ کلیئر ہے. عاشقہ سسٹر آپ ذرا نیٹ ورک سائڈ میں آ جائیے پلیز, اوکے. الحمد للہ. تو بتایا کیا جا رہا ہے بہنوں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین, اور اللہ ہی کے لیے ہم کیا کریں؟ تقوی اختیار کریں, ہے نا. تو نیک زندگی کے لیے بہنوں, میں نے کہا نا نیک زندگی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارے اندر کیا نہ ہو؟ اللہ کا ڈر نہ ہو. اللہ کے حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے, خوف اللہ ہمارے اندر رہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور اگر تم نہیں مانو گے تو کس کا نقصان ہوگا بہنوں؟ ہمارا ہی نقصان ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ وہ تو غنی ہے, اور وہ کیسا ہے؟ حمید ہے. غنی یعنی کیا؟ ہاں, بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ہمارے تقوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارے خوف کی ضرورت نہیں ہے بہنوں. وہ تو بہت تعریفوں والا ہے, وہ تو غنی ہے بہنوں, انڈیپینڈنٹ ہے. ہمارا رہنا نہیں رہنا کچھ فرق پڑے گا بہنوں؟ اللہ کی جو عظمت ہے, بڑائی ہے, اللہ کا جو مقام ہے بہنوں, وہ تو بہت ہے ماشاءاللہ, اور وہ ہمیشہ رہے گا. ہم کیا سوچتے ہیں بتائے؟ ارے مجھے اللہ کا ڈر خوف ہونا چاہیے, مطلب میرے ڈر خوف سے اللہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ اللہ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ میری عبادت سے اللہ کو کچھ مل رہا ہے بہنوں؟ ہاں, اللہ کے تعریف میں زیادتی ہو جائے گی یا نہیں کرنے سے کمی ہو جائے گی؟ نہیں بہنوں. یہ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں بول رہا ہوں کہ تقوی حاصل کرو, خوف رکھو, ہاں, تو یہ مت سمجھنا کہ میرے کو چاہیے. نہیں, میں تو غنی ہوں, میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی کی عبادت کی, نہ تعریف کی, نہ تقوی کی, نہ ذکر کی, نہ صدقے کی, نہ زکوٰۃ کی, نہ نمازوں کی, کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تقوی حاصل کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, ہمارا ہی کیا ہے؟ بینیفٹ ہے بہنوں. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. اور اتنا ہی نہیں, وہ بے حد تعریفوں کے والا ہے بہنوں. اگر اس پوری کائنات میں کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے اور کوئی تعریف کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف رب العالمین ہے بہنوں. وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی.
یہ بات ہمارے ذہن میں رکھے. کبھی کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ ارے مجھے میں کر رہی ہوں, میں نماز پڑھتی, میں یہ کرتی, میں وہ کرتی, میں قرآن کلاس جاتی, میں ایسا کرتی, میں صبح سے اٹھ جاتی, میں. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ بے نیاز ہے. ہم الحمدللہ. تو یہ بات ہم یاد رکھے. یوٹیوب لنک اوپن کرے آپ ہی, کافی لڑکے ہیں. اوکے, تو پلیز کوئی یوٹیوب لنک ڈال دے گروپ میں پلیز. اوکے, الحمدللہ. پھر آگے بڑھتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اور وہی چیز کو بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے بہنوں؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور کافی ہے اللہ. ہاں, کافی ہے اللہ. کیا تمہارا کافی ہے اللہ؟ کارساز. وہ ہمارا کیا ہے؟ کارساز, ڈیفینڈر, وکیل ہے وہ ہمارا. بار بار یہ آیت آ رہی ہے بہنوں, ایک ڈر ایک خوف نہیں آ رہا ہے بہنوں. بار بار کہا جا رہا ہے اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے, اللہ ہی کا سب کچھ ہے. ہاں, ہم لوگ بھی اللہ ہی کے ہیں بہنوں. کیا میں اللہ سے وہ وفاداری کر رہی ہوں؟ کیا میں اللہ کے تمام حقوق ادا کر رہی ہوں؟ کیا میرے زندگی میں وہ ڈر خوف آ رہا ہے؟ کیا میں واقعی مانتی ہوں اس بات کو کہ وہ مالک ہے, بادشاہ ہے, اس کا علم ہر جگہ موجود ہے بہنوں, اس کا علم ہر جگہ گھیرے ہوئے ہے, سب کچھ اس کا ہے, سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, سارے کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور میں کتنے بار لوگوں کے سامنے جھک جاتی ہوں, لوگوں کو منواتی ہوں, لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتی ہوں. ایسا لگتا ہے اس سے ہوگا, اس سے ہوگا. کبھی کبھی ہم رشتے بھی کیوں نبھاتے پتہ ہے کہ ارے یہاں سے مجھے یہ ملے گا, وہاں سے وہ ملے گا, وہ ناراض ہو گئی تو یہ نہیں ملے گا. مجھے لگتا ہے کہ ان کے کلچر میں ان کے ٹریڈیشن کو فالو کرنا پڑے گا, ورنہ نہیں جاؤں گی وہ فنکشن میں تو میرے کو تو وہ لوگ ایسا بولیں گے, ویسا بولیں گے, ناراض ہو جائیں گے, شاید وہ نہیں ملے گا, یہ نہیں ملے گا. کتنا ہم ہمارا فائدہ سوچتے نا بہنوں. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا, اور اللہ ہی کافی ہے. وہ تمہارا وکیل ہے, وہ تمہارا کارساز ہے, وہ تمہارا ڈیفینڈر ہے, ہر چیز اس سے ہوتی ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بہن. سوچ کے دیکھو کتنی ضرورت ہے, کتنی محنت کرنی ہے بہنوں ہم کو اس بات کے لیے. اور بہنوں کبھی بھی ہم کو کیا لگتا ہے پتا ہے کہ میرے سے ہوتا ہے نا, ہم سب کچھ ہے, میں نہیں رہوں گی تو پتا نہیں کیا ہوگا, کیسا یہ کلاس چلے گا, کیسا میرا گھر چلے گا. ہاں, میں اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ ہماری آنکھیں کھول رہا ہے بہن, آنکھیں کھول رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ تو تم کو ہٹا سکتا ہے, لے کے جا سکتا ہے, تم کو یہاں سے نکال سکتا ہے, یہ دنیا میں تم کو ہٹا سکتا ہے, پھینک سکتا ہے بہنوں, ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کیا کر سکتا ہے. دیکھو یہ آیت میں غور اور فکر کرے. ہم کو لگتا ہے ہم بہت اہم ہے, یہ ہمارا وہم ہے بہنوں. ہم کوئی اہمیت والے نہیں ہیں, ہم کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم ہو یا نہ ہو یہ دنیا چلے گی, یہ زندگی چلے گی بہنوں, ہے نا. ہم سوچتے رہتے ہیں سب کو خوش کرنے میں, سب کو راضی کرنے میں, سب کا دیکھتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں پر لوگوں کو راضی کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ سب کچھ میرا ہے, ڈرو اللہ سے. اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ کیا کر سکتا ہے, وہ سب کو لے جائے. اے لوگو, اگر ہم ایسے نہیں ہوں گے تو وہ سب کو لے کے جائے گا, اور وہ کس کو لائے گا؟ دوسروں کو لے کر آ سکتا ہے. سوچو بہنوں, امیجن کرو. اگر ہم کوئی بھی نیکی کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بغیر گزارا ہی نہیں, ہم سے سب کچھ ہوتا ہے, تو سب ایسا نہیں ہوتا نا بہنوں. ہمارے بغیر بھی دنیا چلتی ہے, تمام کام ہوتے. اگر اللہ چاہے تو وہ ہمیں اٹھا پھینکے اور ہماری جگہ اوروں کو لے آئے. ایک خوف بھی ہوتا ہے نا بہنوں کہ اللہ میرا 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 تو کوئی اہمیت ہی نہیں, میں سوچتی ہوں کہ میں اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یو آر نتھنگ, یو آر نتھنگ, رائٹ. تو اس میں کیا ایک ڈر آتا ہے, ایک خوف آتا ہے کہ نہیں اللہ نہیں, مجھے کیا کرنا ہے, اپنی اصلاح کرنا ہے. میں کچھ نہیں ہوں اللہ, تو نے صحیح کہہ دیا, میں کچھ نہیں ہوں, میرا تکبر ٹوٹ گیا, میرا غرور. کیا آتی ہے بہنوں, ایک عاجزی آتی ہے, ایک عاجزی آتی ہے. اور اللہ کے لیے
کن فیکون، چٹکیوں میں یہ کام ہو جائے گا. اللہ تو مجھے ہٹا سکتا ہے، اللہ ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ بھی نہیں، اس سے بھی کم میں تو مجھے ہٹا سکتا ہے. تو یا اللہ میں کیا بن جاؤں؟ فرما بردار بن جاؤں، میں نافرمانی سے بچوں، ورنہ اللہ تعالی فنا کر دے گا. اور کس کو لائے گا؟ فرما برداروں کو لائے گا. اور وہ کیا ہے اللہ اس پر قادر. وہ اس پر کیا ہے بہنوں؟ قدرت رکھتا ہے، وہ اس پر قادر ہے بہن. اگر اللہ چاہے تو یہ سب کر سکتا ہے. کتنا ڈر اور خوف لگتا ہے نا بہنوں یہ سب باتوں سے. ہاں، کہ کتنے بار ہم کو لگتا ہے کہ ارے میں اتنا دین کا کام کرتی ہوں، میں ایسا کرتی ہوں، میں ویسا کرتی ہوں. اللہ از سیئنگ نتھنگ، یو آر نتھنگ. تمہارے اندر کیا آ جائے؟ ہمارے اندر آ جائے عاجزی، ہے نا، وہ تکبر، وہ غرور، وہ اکڑ ہٹ جائے، اور ہمارے اندر عاجزی آ کر ہم کیا ہو جائے؟ فرما برداری اپنے اندر لائے، اصلاح کرے اپنی. بہت اصلاح کی ضرورت ہے بہنوں. ایک رب العالمین کو راضی کرنے ہم لوگ آئے، کہاں یہ دنیا میں کھو گئے، بھٹک گئے، کہاں پھر گئے بہنوں. ہر ایک کا سوچتے، ڈر لگا رہتا ہے کہ ارے اس کو ایسا بول دوں گی تو میرے بچی کا رشتہ نہیں ہوگا، وہ کچھ رشتہ نہ توڑ دے، ایسا نہ ہو، ویسا نہ ہو. سب کا سوچتے نا بہنوں. اگر ابراہیم علیہ السلام سب کا سوچتے تو وہ بھی تو سب کو لے کے چلتے نا، اپنے والد کو لے کے چلتے، اپنے گاؤں والوں کو، اپنی فیملی والوں کو، سب کو لے کے چلتے. ان کو کبھی آگ میں ڈالا ہی نہیں جاتا. ہاں، کبھی آگ میں ڈالا جاتا بہنوں ان کو؟ نہیں. پر وہ کیا تھے ابراہیم علیہ السلام؟ سب سے کٹ گئے، یکسو ہو گئے بہنوں، حنیف، ہے نا. وہ ایک اکیلے تنہا، انہوں نے صرف کس کو سامنے رکھا؟ اللہ کو سامنے رکھا. بس میرا اللہ کو مجھے راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. سب سے کٹ گئے بہنوں، سب سے کٹ گئے. وہ بولے نہیں، میں نہیں ہٹوں گا تو نہیں ہٹوں گا، میں ایک اللہ کو راضی کروں گا. وہ آگ بھی ان کے لیے کیا بن گئی بہنوں؟ ہاں، اللہ نے اس آگ کو حکم دیا نا کہ ہو جاؤ ٹھنڈی، ہو جاؤ کمفرٹ میرے ابراہیم کے لیے، کونو، ہے نا، ہو جا. اور وہ ہو گئی وہ آگ. تو یہ سب کب ہوگا بہنوں؟ ہمارے زندگی میں بھی ایسے آگ آئے گی، پریکٹیکلی نہیں آئے گی پر ہوگا، ایسے ہی ہوگا ہمارے ساتھ. کسی کے ساتھ رشتہ داری توڑنے کا نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اپنے زندگی میں اول نمبر پہ رکھے بہنوں، اس کو ترجیح دے، اس کی مانے، اس کو راضی کرے، اس کو خوش کرے. لوگوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے بہنوں، وہ جس طرف چاہے پھیر دے گا. پہلے تو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا، پھر یہ تو آزمائش تھی نا، آزمائشیں تو آئے گی ہی آئے گی. مگر پھر کیا ہوا بہنوں؟ آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں، آج بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے، آج بھی وہ گڈ بکس میں ہے. سب مذہب والے ان کو یاد کرتے ہیں، سب کتابوں میں ان کا نام ہے. اور جتنے بھی انبیاء اس کے بعد آئے وہ کس کی نسل سے آئے؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے. تو یہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہو گیا نا بہنوں کہ ایک دن اٹھے ایسا ہوا. نہیں، ایسے کب ہوتا ہے بہنوں؟ جب اللہ کی وہ عظمت، وہ بڑائی دلوں میں آتی ہے بہن، کہ نہیں مجھے ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، اور میرا اللہ سب کو صحیح کر دے گا، سب کو راضی کر دے گا. پہلے میں ایک رب العالمین کو تو راضی کروں. وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ میں اس کی ہوں، مجھے اس کے ساتھ وفاداری کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے نا، اس کو خوش کرنا ہے. وہ کیا چاہتا ہے ویسے زندگی جینا ہے. وہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، وہ چیز سے بچنا ہے. اور مجھے اپنے اندر کیا لانا ہے؟ پرہیزگاری لانا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال، وہ ایک تھے بہنوں، پر اللہ نے کبھی نہیں کہا وہ ایک ہے، اللہ نے کہا وہ امت ہے، وہ نیشن ہے بہن. ہم سوچتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے تھے، اللہ کی نظروں میں دیکھو وہ تو نیشن تھے، وہ ایک امت تھے بہن. سوچو بہنوں، آج ہم لوگ سب ہو کے بھی ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ہی رہے. اور یہاں پہ جو فرما بردار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو لے کے جا سکتا ہے یہاں سے، اور ایسوں کو لائے گا جو کیا ہوں گے بہنوں؟ فرما بردار. اللہ کے لیے سب چیز آسان ہے بہنوں، کن فیکون، ہے نا. الحمدللہ. یہاں تک جو ہے
सब बहनों को सब आयतें समझ में आई? बहनों सब बातें समझ में आ रही है कि सर के ऊपर से जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह 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 किसी को कोई डाउट है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक जो है सबको समझ में आ गया। अल्लाह तबारक ताला हमको जो है ना ऐसों में से बना दे, है ना, हमको हिदायत दे, हमको तौफीक दे, है ना। अल्लाह तबारक ताला हमको हिदायत दे, तौफीक दे, हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा बना दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बना दे। ये दोनों गहरे दोस्त थे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ वक्त पहले ही हमने पढ़े थे ना बहनों कि ये दोनों खलीलुल्लाह थे, है ना, खलील खलील थे माशाल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला हमको ऐसा बना दे, हमारे अंदर अल्लाह की वो अजमत, वो बड़ाई, वो अहमियत आ जाए बहनों। हम भी जब अल्लाह की बात आए ना बहनों तो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे, है ना, उसकी बातों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे। ये दुनिया कैसी है ना बहनों, हम अल्लाह को भूल जाते हैं, हम अल्लाह से कट जाते हैं, हम सबको खुश करने में पड़े रहते हैं, हम सबकी सोचते रहते हैं, एक अल्लाह का भूल जाते हैं, है ना। तो अल्लाह ताला हमको हिदायत दे बहनों, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। अल्लाह ताला हम सबको इस इन आयतों पे अमल करने वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। एक एक आयत ऐसी है ना बहनों, आंखें खोल देती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे आ जाते हैं बहनों, अल्लाह ताला जो है वो दुनिया के बारे में आ रहा है, दुनिया की रौनक, है ना। हम सब दुनिया चाहते हैं, दुनिया चाहते हैं, हमारी मंजिल भी दुनिया बनी हुई है। रिपीट करूं आयत नंबर 131, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 131 देखती हूँ बहनों, लास्ट में देखती हूँ इंशाल्लाह, टाइम रहेगा तो, ओके, वरना यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ओके इंशाल्लाह। पहले सबक पूरा कर लेते हैं, जहां पर अल्लाह तबारक ताला हमसे क्या कह रहा है बहनों, आयत नंबर 134 में अल्लाह तबारक ताला, अच्छा बहनों अगर समझ जाओ मैं सबको खुश करती जाऊंगी ना बहनों, अल्लाह को नाराज करके अगर मैं सबको खुश करते चले गई, सबको राजी करते चले गई, तो याद रखना बहनों कुछ पल के लिए सब खुश रहेंगे, सब राजी रहेंगे, पर याद रखे बहनों सबके दिल अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान है ना। सबके दिल, जो लोगों के दिल है वो कहाँ पर है पता है, वो अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह तबारक ताला क्या करेगा पता है, फेर देगा बेटा। जो अल्लाह को राजी करते हुए लोगों को नाराज करेगा, तो अल्लाह, सबका दिल तो अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान है ना, तो टेम्पररीली, ओके, टेम्पररी यानी कि आर्जी तौर पर सब लोग नाराज होंगे, खफा होंगे, गुस्से में आएंगे। पर पता है बहनों ये आजमाइश होगी, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ ना, सब आजमाइश होगी बहनों। मगर अल्लाह तबारक ताला क्या करेगा पता है, फिर दिलों को फेर देगा। समझ में आ रहा है, फिर सब लोग क्या करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे, मेरी कदर करेंगे, और बोलेंगे कि हाँ तू उस दिन करेक्ट थी, हम लोग सब गलत थे, तू राइट थी, हम लोग सब उस दिन नाराज हो गए थे तेरे से, पर हाँ तू ही सही थी। यानी एक दिन ऐसा आएगा बहनों कि सबके जुबान पे वो आएगा ही आएगा, वक्त लगेगा, सबर करके चलना पड़ेगा बहनों, इतना आसान नहीं होगा कि तब का तब कोई बोल दे, नहीं। तब ये आजमाइश है ना बहनों, ये आजमाइश सबके घरों में ही होता है। तो एक अल्लाह को राजी अगर हम करते हैं, ओके, और अगर सब हमसे नाराज हो जाते हैं तो कोई फिक्र नहीं है बहन, जिसको राजी करने आए वो तो राजी हो गए ना। हाँ, कब्र में भी मुझसे जो सवाल किया जाएगा वो ये तो नहीं होगा ना तो कि तूने उसको क्यों नाराज किया, इसको क्यों नाराज किया। हाँ, अब मैं जो बात कर रही हूँ वो शरीयत की बात कर रही हूँ बहन, ओके। ऐसा ना हो कि हम गलत हो और हम किसी चीज पर जो है वो गलत काम चल रहे हैं, ऐसा ना हो, ओके। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसके खिलाफ नहीं जाना है। अगर लोग जा रहे हैं तो लोगों को जाने दो बहनों। जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर कोई ऐसी शादी है बहनों जहाँ पे सब बेहिजाब है, उनका कोई हिजाब ही नहीं कर रहा है, और सब मुझे कह रहे हैं कि आज हिजाब मत कर, आज शादी है, आज मत कर हिजाब, छोड़ना, एक दिन से क्या होता है। और मैं वहां पर क्या करती हूँ, अल्लाह को राजी करती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं, मैं हिजाब करूंगी भाई, मैं तुम लोग को खुश करने के लिए मैं क्यों हिजाब छोड़ू, हाँ मैं क्यों ऐसा करूं, करेक्ट। और मैं क्या करती हूँ बहनों, मैं हिजाब पहन कर आती हूँ। तो हो सकता है जितने भी शादी में है वो मुझसे नाराज हो रहे हैं कि अरे इसको बोले थे मत पहन के आने, फिर भी ये पहन कर आए। हाँ, लोग शायद नाराज हो, खफा हो, ताने मारे, बातें सुनाए, हाँ सब कुछ करने दो बहनों,
मगर मैं एक अल्लाह को राजी करके, मैंने एक अल्लाह के लिए मैंने मेरे हिजाब को नहीं छोड़ी बहन। हाँ, यहाँ पे नियत शर्त है। ऐसा ना हो कि तुम दुनिया की वाहवाही के लिए और दुनिया के लिए तुम कर रहे हो, नहीं, अल्लाह के लिए। यहाँ पे नियत भी हम साफ रख के दुरुस्त करें। हाँ, अल्लाह के लिए मैं हिजाब कर रही हूँ, अल्लाह का डर खौफ मेरे अंदर है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ अल्लाह का है। अगर मैं नाफरमानी करूंगी तो अल्लाह मुझे हटाकर किसी और को ला सकता है। ये डर खौफ से मैंने क्या की, हिजाब की, तो अल्लाह क्या करेगा, वही लोगों के दिलों को फेर देगा बहन। समझ में आ रहा है? जो मुझे ताने मारे बातें सुनाए वो ही मुझसे मोहब्बत करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे बहनों। और अगर मैंने समझ जाओ लोग सब एक साथ हो जाएंगे बहनों, हम अकेले पड़ जाते हैं ये सब चीजों में। और अगर समझ जाओ कि लोग सब मिलके, और मैंने भी लोगों के साथ जैसा देश वैसा भेष, है ना, हट गई, छोड़ दी हिजाब, तो याद रखना कि ये सब लोग में से खुश हो जाएंगे। अरे मुबीन देखो, हम लोग के लिए इसने ये छोड़ दी, सब तारीफ करेंगे, सब इज्जत देंगे, कोई गिफ्ट भी दे देगा। हाँ, कि अरे इसने मेरे लिए मेरी बात सुन ली, बहुत अच्छी बच्ची, ये वो सब बोलेंगे बहनों। पर मैंने क्या की बहनों, मैंने हिजाब छोड़ के अल्लाह को नाराज कर दी। तो याद रखना बहनों, वो अल्लाह टेम्पररी सबको खुश तो कर दिया, मगर अल्लाह के उंगलियों के दरमियान सबके दिल है बहन। उसके बाद वो क्या करेगा, फेर देगा। जितने भी मेरे तारीफ कर रहे थे, इज्जत कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, वो अब क्या करेंगे, मुझसे नफरत करना चालू कर देंगे, मेरे से झगड़ा करना चालू कर देंगे, मेरे से गुस्से में आ जाएंगे, खफा हो जाएंगे बहनों बाद में। तो ये अल्लाह का क्या है बहनों, एक तरीका है, एक सुन्नत है बहनों, हमेशा याद रखना। ये पूरी जिंदगी में बहनों ऐसे बहुत आजमाइश आएगी, और इंसान को क्या करना है, हिकमत से काम लेना है इंशाअल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात हम हमेशा याद रखे बहनों। कभी कभी हम लोग है ना मजबूर हो जाते हैं ना सबके साथ रह के, हम कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि चलो ना यार, सब कर रहे तो मेरे एक करने से क्या होता है, चलो सब कर रहे हैं मैं भी कर लूं। नहीं बहनों, सबको जो करना है करने दो। हम एक अल्लाह को राजी करें, एक अल्लाह को मनाएं। हाँ, इंशाल्लाह। अब आगे की आयत पर आ जाते हैं बहनों, आयत नंबर 134। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे हम दुनिया चाहते हैं ना बहनों, अब अल्लाह ताला क्या चाहने को कह रहा है वो जानेंगे। ओके, यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला क्या कह रहे हैं आयत नंबर 134 में, कि जो कोई भी चाहता है, जो कोई भी चाहता है, जो कोई भी इरादा करता है, क्या, सवाबुद दुनिया। सवाबुद दुनिया यानी क्या, सवाब यानी रिवॉर्ड, सवाब यानी सवाब भी बोल सकते हैं, बदला भी बोल सकते हैं, जजा भी बोल सकते हैं, फायदा भी बोल सकते हैं। तो जो कोई चाहता है दुनिया का फायदा, तो याद रखना क्या, फिर अल्लाह ही के पास क्या है, दुनिया का भी सवाब है और आखिरत का भी सवाब है। मैं पहले आयत पढ़ लेती हूँ। और है अल्लाह ताला खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला। अब ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है बहनों, बहुत ही अहम आयत है। इसमें गौर और फिक्र करना, क्योंकि ऐसी आयत सूरह अल बकरा में भी आया था, है ना, जहाँ पे हमने पढ़े थे, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना वकीना अजाबन्नार। अल्लाह तबारक ताला जो है ना बहनों, हमको यहाँ पर जो हम दुनिया की जिंदगी जी रहे हैं ना बहनों, जो भी हम काम कर रहे हैं दुनिया के दीन के, है ना, जो भी हम काम कर रहे हैं, इसके तीन सूरतें होते हैं। ओके, इसके तीन किस्में होते हैं। अब जो भी काम दुनिया में लोग कर रहे हैं ना, नेकी का हो या बुराई का हो, उसके तीन शक्ल होते हैं। एक तो इंसान दुनिया चाहता है। ओके, एक इंसान दुनिया चाहता है। दूसरे किस्म के लोग हैं जो आखिरत चाहते हैं, सिर्फ आखिरत चाहते हैं। और तीसरे किस्म के लोग हैं जो दुनिया भी चाहते हैं और आखिरत भी चाहते हैं। तो ये बात प्लीज गौर और फिक्र से सुनना तो समझ में आएगा। ओके, तीन किस्म के लोग होते हैं। एक लोग है जो दुनिया में रहते हैं और जो भी काम करते हैं उससे उनकी नीयत क्या होती है बहनों, सिर्फ दुनिया। उनको क्या चाहिए, दुनिया में ही सवाब चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ,
ایسی بہت ساری بہنیں ہیں جو ہمیشہ وظیفے مانگتے رہتے ہیں کہ پلیز جاب پانے کے لیے وظیفہ دے دو، ہے نا، پلیز مجھے بتاؤ کہ میری اچھی جگہ شادی ہو تو میں کیا کروں، پلیز مجھے بتاؤ کہ میرا یہ پرابلم ہے تو میں کیا کروں۔ اب میں ایگزامپل پہلے پورا سن لو بہن، یعنی ان کو ہمیشہ اس سے کیا حاصل کرنا رہتا ہے؟ دنیا دنیا اور دنیا، یعنی وہ دنیا کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں بہن، ان کو آخرت کا دھیان ہی نہیں رہتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کی مین فکر کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ دنیا۔ یعنی کہ وہ لوگ اگر عمرہ بھی کرتے ہیں نا بہنوں، تو وہ یہ نیت سے کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے، ہاں کپلز ہوتے ہیں جن کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ لوگ یہ نیت سے عمرے کو جاتے ہیں کہ ہم کو اولاد ہو جائے، صرف ان کی نیت کیا ہے؟ دنیا۔ کتنے بہنیں ایسے ہیں جن کو بچہ نہیں ہوتا، وہ لوگ یہ نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں کہ ان کو بچہ ہو جائے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کے لیے، جاب کے لیے، کچھ بھی ایسے کاموں کے لیے، صرف دنیا کے لیے، سمجھ میں آیا؟ دنیا کے مقصد کے لیے وہ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں؟ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو ایسے لوگ جن کا مقصد کیا ہے بہنوں، جن کی منزل صرف کیا ہے؟ دنیا ہے، اور وہ لوگ کیا بھول گئے؟ آخرت بھول گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگ کو کیا دے گا؟ صرف اور صرف دنیا دے گا۔ جن کو نمازیں بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، وظیفے بھی پڑھنا ہے، سب کرنا ہے، پر کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے، صرف دنیا چاہیے، دنیا کی واہ واہی، دنیا کی تعریف، دنیا۔ کتنے لوگ بولتے نا بھائی بس میں تو اتنا ہی چاہتی ہوں میری اچھی دنیا رہو، میرے کو تو اچھی زندگی جینا ہے، یعنی ان کا ذہن میں آخرت ہے ہی نہیں بہنوں۔ دے آر ناٹ ایون تھنکنگ اباؤٹ ایئر آفٹر۔ ان کو صرف دنیا اچھی چاہیے کہ میں دنیا میں اچھا کھاؤں پیوں، گھوموں پھروں، دنیا میری اچھی رہے، دنیا میں میرے کو سب کچھ مل جائے۔ مطلب دنیا میں ہی وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نیک عمل کر رہی ہوں نا، وہ دنیا میں ہی میرے کو مل جائے، دنیا میں میرے کو بدلہ مل جائے۔ تو جن کا مقصد دنیا ہے نا بہنوں، اور آخرت بالکل نہیں ہے، تو یاد رکھنا بہنوں، ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی حصہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ لوگ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ دنیا کی نیت سے۔ ان کو صرف ذہن میں کیا ہے؟ دنیا ہے، آخرت ہے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کل آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا۔ جو نیکی بھی کرتے نا بہنوں، کوئی اچھا کام بھی کرتے نا، تو وہ لوگ کیوں کرتے پتا ہے؟ دنیا میں ہی ان کو سب مل جائے۔ جیسے کہ شادیوں میں جاتے ہیں کور دیتے، تو کس نیت سے دے رہے پتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کہ ثواب ملے گا، یہ بھی نیکی ہے، یہ نیت نہیں ہوتی۔ یہ نیت سے دیتے ہیں کہ سامنے والے لوگ میرے بچی کی شادی میں دیے، مجھے بھی اتنا دینا پڑے گا، نہیں دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، یعنی دنیا کا ہی سوچتے ہیں بہنوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ they only think about people and world, that's it۔ ان کو لینا دینا ہی نہیں کہ بھائی سنت ہے، چلو ہم ہدیہ دیں گے تو ثواب ہے، ہاں چلو بھائی میری جتنی چادر میں اتنا دوں۔ پر وہ لوگ کس نیت سے دیتے پتا ہے؟ کہ نہیں بھائی بڑے گھر کے لوگ ہیں، اچھا دینا پڑے گا، اب میں دوں گی تو میری بیٹی کی شادی میں دیں گے، ارے میں دی، میرے کو تھینک یو بھی نہیں بولی، میرے کو فون بھی نہیں کری۔ مطلب وہ لوگ کا دماغ صرف کدھر کہاں تک ہے بہنوں؟ دنیا تک ہی رہتا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا والے ان کی تعریف کرے، دنیا والے واہ واہی کرے، بہت اچھے کام کرتے ہیں بہنوں، سب کا کام کریں گے، سب کی خدمت کریں گے، بٹ کیا ان کے ایکسپیکٹیشنز ہے؟ کیا ان کی امید ہے پتہ ہے؟ کہ لوگ ان کی دنیا میں تعریف کرے، واہ واہی کرے، سب جگہ ان کا نام پھیلے، ارے لوگ نے کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ کرے وہ کرے، ہے نا، یہی نیت رہتی ہے۔ اور اگر سمجھ جاؤ کسی نے فون کر کے بولا بھی نہیں ہوگا، تو سب کے پاس بولیں گے پتا ہے میں نے اس کو مٹھائی بھیجی، فون تک نہیں کری، ایک شکریہ تک نہیں بولی، اسی میں لگے رہتے۔ مطلب تم نے کیا نیت سے دیے؟ تمہاری کیا نیت تھی؟ ہاں کہ تم کو شکریہ بولے، تمہاری تعریف کرے، تمہاری واہ واہی بولے، پورے خاندان میں تمہارا نام پھیلے کہ اتنا بڑا ہدیہ، اتنا اتنا کچھ لا کے دیا۔ یعنی یہ ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں کیا ہوتا ہے بہنوں؟ صرف اور صرف دنیا، آخرت کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آخرت کا کچھ بھی نہیں ہے بہنوں، تو ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جس کے پاس آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو سوچو بہنوں اس کا ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ سوچ کے دیکھو کہاں رہے گا بہنوں۔ مطلب اس نے اتنے سارے اچھے کام کیے،
मगर उसका बदला उसको कहाँ मिल गया? दुनिया में ही मिल गया। आता है ना बहनों, एक आलिम रहेगा, एक एक बहुत बड़ा जो है वो भी रहेगा सदका करने वाला, है ना, मतलब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, और एक कौन रहेगा? शहीद रहेगा। पर अल्लाह ताला जो है उनको क्या बोलेगा कि तुमने ये सब अमल मेरे लिए नहीं किए, तुमने ये सब अमल दुनिया वाले और दुनिया की वाहवाही के लिए करे, है ना। हालांकि आलिम हाफिज एक इंसान है जो सदका खैरात कर रहा है, एक इंसान है जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, अल्लाह के रास्ते में निकल रहा है बहनों, मगर क्योंकि इसका नियत देखो बहनों, नियत में खतरा, झोली में खतरा, अल्लाह के लिए नहीं किया, लोगों के लिए किया, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला औंधे मुंह कहाँ डालेगा? जहन्नम में डालेगा। तो अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे बहनों, हमको इस कैटेगरी में नहीं आना है। हालांकि हाफिज, हाँ, हाफिज, आलिम और ऐसे शहीद जो अल्लाह के रास्ते में ही ये सब कर रहे हैं ना बहनों, सदका खैरात, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, कितना बड़ा अमल है बहनों ये सब, मगर सिर्फ नीयत में फर्क आया बहनों, और इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो दुनिया के लिए नहीं करना है। ओके, तो ये बात सब याद रखे। ओके, तो पहले किस्म के लोग जो कुछ भी काम करते, नमाज, उम्रा, रोजे, वजीफे, जिक्र, कुरान की सूरतें पढ़ते बहनों, मगर किसके लिए? दुनिया को हासिल करने के लिए, दुनिया इनका मतलूब है बहनों। ये सोचते ही नहीं है कि मैं ये नमाज पढ़ रही हूँ, मैं ये रोजा रख रही हूँ तो मुझे सवाब मिल रहा है, उनको ये फर्क ही नहीं पड़ता, उनको सिर्फ दुनिया मकसद है बहन। तो सोचो ऐसे अच्छे अमल करके भी कुछ भी हिस्सा आखिरत में नहीं है बहनों। तो अल्लाह क्या करे? हम सबकी हिफाजत करे। कुछ भी करे बहनों, तो दोनों नियत रखे। अब जो सेकंड कैटेगरी है ना, तो मैं तीसरी कैटेगरी पे आती हूँ कि जो दुनिया और आखिरत दोनों चाहते हैं बहनों। समझ में आ रहा है? यानी जिसकी नियत क्या है? दोनों है। अब मैं जो हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि देखो मुझे तकलीफ है, मैं क्या करूं? अब सामने वाला बोल रहा है कि 2 रकात हाजत नमाज पढ़ो, है ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आता वो नमाज पढ़ते थे, हाजत नमाज पढ़ते थे, तो हम भी पढ़े, मगर यहाँ पे हम दोनों को साथ लेके चले, दुनिया को भी और आखिरत को भी। समझ में आ रहा है? दोनों की नियत रखे बहनों कि या अल्लाह मैं ये जो रोजे रख रही हूँ, ये उम्रा करने जा रही हूँ, तो या अल्लाह मुझे बच्चे से भी नवाज, और या अल्लाह मुझे आखिरत भी चाहिए, है ना, आखिरत में भी इसका बहुत बदला चाहिए, बहुत बड़ा अजर चाहिए। दोनों नियतें करे बहन। समझ में आ रहा है? ये मना नहीं किया अल्लाह ने, मगर जो लोग दुनिया चाह रहे, सिर्फ दुनिया, ये मना किया अल्लाह ने। हमको अगर चाहना है तो दोनों चाहे, दुनिया और आखिरत के फायदे चाह सकते हैं बहन। ओके, मगर नतीजा, अब देखो बहनों, अब समझ जाओ, एक इंसान दुनिया और आखिरत का सोच के हर अमल करता है, तो वो आखिरत का ज्यादा उसको क्या दे? इम्पोर्टेंस दे। देखो दुनिया के फायदे तो मिलेंगे ही मिलेंगे बहनों। अब समझ जाओ बहनों, मैं अगर किसी गरीब की शादी कराती हूँ, हाँ, मैं किसी गरीब की शादी करवाती हूँ, तो मेरे को पता है कि अगर मैं कोई भी नेक अमल करती हूँ तो उसका बदला मुझे अल्लाह ताला दुनिया में भी देगा, और आखिरत में तो देना ही देना है ना। तो मैं आखिरत को सामने रख के कोई भी अमल करूं बहनों, ज्यादा तरजीह किसको दूं? ज्यादा अहमियत किसको दूं? आखिरत को दूं। समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता है ना, ये दुनिया और आखिरत के चक्कर में हम लोग दुनिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने की तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, मैंने उसकी शादी में 500 का कवर दी, अब मेरे बच्ची की शादी में भी 500 का कवर आएगा। ऐसी नीयत से ना करे बोले मैंने। समझ में आ रहा है? हम नियतों को क्या करें? दुरुस्त करें। हम आखिरत की नियत से दे कि या अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए दे रही हूँ, तेरी रजा के लिए कर रही हूँ, है ना। तो देखो बहनों, जब मैं कहती हूँ कि मुझे पानी दो, हाँ, जब मैं किसी को बोलती हूँ कि मुझे पानी दो, तो बट ऑफ कोर्स जब पानी कोई लाके देगा तो ग्लास में लाके देगा, बॉटल में लाके देगा। हालांकि मैंने बोली नहीं कि मेरे को ग्लास चाहिए, बॉटल चाहिए, मैंने सिर्फ कहा कि या अल्लाह मुझे पानी चाहिए, मगर ग्लास आ गई ना साथ में। तो उसी तरह बहनों, जो इंसान आखिरत को सामने रख के जिएगा ना, उसको दुनिया तो आनी ही आनी है, अल्लाह ताला उसको दुनिया से महरूम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बहनों?
जो भी काम करे, जो भी अमल करे, वो किस लिए करे बहनों? अल्लाह के लिए करे, आखिरत को सामने रख के करे। दुनिया के लिए खास कर नहीं करना है बहनों, दुनिया को रख के नहीं करना है। यहाँ पर बहनों एक चीज का मैं फर्क बता देती हूँ, दुनिया मांगने की दुआ नहीं हो रही है ये, समझ में आ रहा है? ये काम किस नीयत से कर रहे हैं उसके बारे में ये आयत है। आ रहा समझ में? दुनिया मांगे, रब्बना आतीना फिर दुनिया हसना व फिर आखिरती हसना, दोनों मांगे। मांगने के लिए दुआओं में मना नहीं किया है, दुआ में दोनों मांगे। दुआ में देखो बहनों, ये दुनिया किसने बनाया? अल्लाह ने, ये अल्लाह ही की दुनिया है, तो अल्लाह से उसकी दुनिया मांग सकते हैं, मांगने के लिए मना नहीं किया है। समझ में आ रहा है? पर ये मांगने के लिए मना किया कि या अल्लाह जो कुछ भी मैं कर रही हूँ मेरे को दुनिया में ही सब दे दे, इसके लिए क्या किया है? मना किया है। दुनिया मांगो, जितना मांगना है मांगो, मना नहीं है बहनों। दुनिया की दुआ भी मांग सकते हैं, आखिरत की दुआ भी मांग सकते हैं। यहाँ पे कौन किस चीज की बात हो रही है? कि जो भी अमल हम कर रहे हैं आखिरत को सामने रख के करें, अल्लाह की रजा के लिए करे, अपनी नियतों को, अपने इरादों को दुरुस्त करे। ओके इंशाल्लाह। अच्छा, तो हम जो है वो क्या ना करे, किसी से एक्सपेक्टेशंस ना रखे कि मैंने ये की तो मुझे ये मिलेगा, मैंने ये किसी का काम की तो वो मेरे को देगा, ऐसा सब ना सोचे बहनों। और तीसरा क्या है बहनों? सिर्फ आखिरत का चाहना। क्या है तीसरा? सिर्फ आखिरत का चाहना। यानी कोई बंदा जो भी अमल कर रहा है, कोई भी अमल दुनिया का कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है बहनों? आखिरत को चाह रहा है। यानी ऐसा इंसान जो दुनिया का काम तो कर रहा है पर वो क्या चाहता है? फायदा उसको कहाँ मिले? आखिरत में मिले। तो ऐसे लोगों को आखिरत में बहुत ज्यादा मिलेगा। अब मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ बहनों कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, ओके, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, ये क्या करते थे ना बहनों, ये गुलामों को आजाद करते थे। मगर कौन से गुलाम को आजाद करते थे पता है बहनों? जो बूढ़े होते थे, जो ज़ईफ होते थे, जो गरीब होते थे, ओके गरीब तो थे ही वो गुलाम, सॉरी, जो जो बहुत ही कमजोर और बहुत ही बूढ़े गुलाम होते थे, उनको ये आजाद करते थे। ओके, तो एक बार इनके वालिद ने इनको कहा कि बेटा जब तू गुलाम को आजाद कर ही रहा है तो क्यों ना कोई सेहतमंद और ताकतवर को तू गुलाम को आजाद क्यों नहीं करता? हाँ, तू कोई सेहतमंद या ताकतवर गुलाम को आजाद क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा ना तो कल ये तेरे काम आएगा, कल तेरे को इसका फायदा पहुंचेगा, कल बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सेहतमंद और ताकतवर को तू अगर आजाद करता है तो कल तेरे काम आएगा ना, तेरे आने टाइम पे तेरे को कुछ भी काम रहेगा तो तू, तेरे को तेरे साथ आके खड़ा रहेगा। तो तू ऐसे लोग को करना, तू कमजोर और बूढ़े को करता है तो वो कल क्या काम आएगा? तो पता है हजरत अबू बकर सिद्दीक तरह अनहु क्या फरमाते हैं? वो बोलते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ, और मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, एक शुक्रिया भी नहीं चाहिए। यानी मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? दुनिया का कोई फायदा ही नहीं चाहिए। मैं जो भी अमल कर रहा हूँ मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, और कल आखिरत में इसका बदला मेरे को चाहिए, मेरे को दुनिया के लाइन से कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग भी है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रहा है? मैं वापस से बता रही हूँ, दुआ मांगने के लिए मना नहीं किया गया है बहनों। यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं उसकी नीयत बताई जा रही है। समझ में आ रहा है? मांगना तो दोनों है, दुनिया भी मांगो अच्छी और आखिरत भी मांगो अच्छी, मना नहीं है बहनों, है ना? मगर क्या कहा जा रहा है कि जो भी अमल करेंगे हम नीयत को दुरुस्त करेंगे, सही करेंगे, आखिरत को सामने रख के हम करेंगे। समझ में आ रहा है? कितने बार हमारी नीयतों में बहुत खराबी आ जाती है बहनों, है ना? जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो ये सोच के हेल्प करते हैं कि आज मैं इसको हेल्प कर रही हूँ कल ये मेरे को हेल्प करेगी, है ना? ये नहीं तो इसके बच्चे मेरे को पैसे देंगे, है ना? मैं आज इसको पैसे दे रही हूँ तो या तो ये मेरे को कुछ अच्छा देगी, है ना? कोई गिफ्ट दे रहे,
تو یہ میرے کو اچھا گفٹ دے گی، ڈریس دے رہے تو یہ اچھا ڈریس دے گی، آج میں گھوم کر آئی میں دے رہی ہوں مٹھائی تو کل یہ گھوم کر آئے گی یہ میرے کو دے گی مٹھائی. ہم لوگ کے اندر پہلے سے کیا ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی رہتی ہے نا. کوئی بھی شادیوں میں جاتے ہیں یا کچھ بھی کسی کو کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ بھائی مجھے تو یہاں سے کچھ ملے گا ہی ملے گا، ہے نا. تو یہ نیتوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، درست کرو. کسی کے شکریہ کا بھی جو ہے وہ امید مت کرو. جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے نا، جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا. وہ سب سن رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی کیا نیت ہے، کس لیے کوئی نیکی کر رہے. نماز بھی پڑھتے بہنوں، جیسے نماز سے پڑھتے، مگر جیسے کوئی مہمان یا کوئی بھی باہر والا بیٹھ جاتا ہے تو اچھے سے نماز پڑھتے. تو یہاں پر ہم نے کیا کیا بہنوں، نماز کس کے لیے پڑھنا چاہیے، اللہ کے لیے. مگر میں کیا کرتی ہوں، کوئی مہمان آ کے بیٹھ گیا تو اس کے لیے میں بہت اچھی نماز پڑھتی ہوں. تو یہاں پہ میں نے کیا کر دی، میرے عمل کو غارت کر دی، خراب کر دی، ہے نا. تو یہاں پہ ایسا نہیں کرنا ہے بہنوں. ایسے تو میں قرآن پڑھتی ہوں مگر جب کسی کے سامنے پڑھتی ہوں تو بہت اچھے سے پڑھتی ہوں، تجوید سب یاد آ جاتا ہے، تب مخرج یاد آ جاتا ہے. تو کیا کر رہی ہوں، کام ہو ہم کس کے لیے سوری بہنوں میرا نیٹ ورک ایشو تھا، سوری فار دیٹ. سب کو میری آواز آ رہی ہے بہنوں؟ جی اب آ رہی ہے. الحمدللہ. تو بہنوں سب کو یہ آیت سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ. الحمدللہ. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آیا بہنوں؟ سب کو کلیئر ہے؟ الحمدللہ. سب جاگ رہے کہ سو رہے؟ چلو سب بتاؤ میرے کو. الحمدللہ. الحمدللہ. ہاں سب لوگ جاگ رہے سو رہے، کہاں ہے سب لوگ، ہے نا سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ. 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 اوکے. الحمدللہ. اگر میرا نیٹ ورک ایشو ہوئے گا تو پلیز مجھے بتا دینا. اوکے. الحمدللہ. تو ہم آگے پڑھتے ہیں. اوکے جاگ رہے الحمدللہ. تو میں یہاں پہ اسکرین شیئر کر دیتی ہوں، پتہ نہیں کہیں سے تو میرا نیٹ ورک کا پرابلم ہو گیا. اوکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آیت نمبر جو ہے 135 پر آ جاتے ہیں بہنوں، جہاں پر اللہ تبارک تعالی ہم کو اور بہت بڑی نصیحت دے رہا ہے. اوکے. آ گیا. ہاں اب آ جاتے ہیں ہماری آیتوں کی طرف، جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے. اوکے. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ، گواہی دینے والے اللہ ہی کے لیے. اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، ایمان والوں کے لیے خاص آیت آ رہی ہے، ایمان والوں کو جگایا جا رہا ہے. اوکے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہر معاملے میں ہم کو کیا کرنا ہے، عدل اور انصاف کا معاملہ کرنا ہے. دنیا کی زندگی میں ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں، قائم ہونا ہے انصاف کے ساتھ، اور گواہی دینا ہے کس کے لیے، اللہ ہی کے لیے. یعنی کہ اگر کھڑے ہو رہے ہیں گواہی دینے کے لیے تو کس کے لیے گواہی دینا ہے، اللہ ہی کے لیے. ہماری نیتوں کو، ہے نا، اللہ تعالیٰ درست کر رہے، اخلاص لا رہے. اگرچہ
ओके, अगरचे वो क्या है, तुम्हारे खिलाफ होगा, या तुम्हारे सामने वालिदैन होंगे या रिश्तेदार होंगे, या हो सकता है कोई ऐसा हो जो अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो बहनों, हमको क्या करना है, इंसाफ का मामला करना है। ओके, अब अदल और इंसाफ है ना, इसका क्या मतलब है बहनों, जो हकदार है ना उसको हक अदा करना है ना, इंसाफ का मामला करना, यानी जो भी हकदार है, ओके, हकदार है, उनका हक अदा करना, करेक्ट, इंसाफ का मामला करना, उनके हुकूक की अदाई करना, जो हकदार है उनका हक अदा करना। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला हमको क्या सिखा रहा है बहनों, कि हर मामले में, दुनिया की जिंदगी में हर शोबे में हमको क्या करना है बहनों, इंसाफ का मामला करना है, सच्ची गवाही देना है। हम लोग क्या करते हैं ना, दुश्मनी है ना, या तो दुश्मनी आ जाती है, नफरत आ जाती है, या तो गुस्सा आ जाता है, या तो मोहब्बत अगर ज्यादा हो, मेरा खुद का बच्चा हो, तो मैं वहां पे क्या करती हूँ बहनों, ना इंसाफी कर देती हूँ, जुल्म कर देती हूँ, है ना। या तो क्या होगा बहनों, मैं हो सकता है गवाही को छुपा दूं। अब मेरे बच्चे ने कुछ तोड़ा है बहनों, मगर मैं क्या करती हूँ, गवाही देने के टाइम पे झूठ बोल देती हूँ। मैं जो हूँ वो क्या करती हूँ, मेरे अपने के लिए, मेरे इज्जत के लिए, मेरे बच्चे के लिए मैं क्या करती हूँ, इंसाफ का मामला नहीं करती, सच्ची गवाही नहीं देती, है ना। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला, ये आयत जो है बहुत ही अहम तरीन आयत है बहनों। अल्लाह ताला हमको जुल्म से बचने कह रहा है, करप्शन से बचने कह रहा है, रिश्वत से बचने के लिए कह रहा है कि इनजस्टिस मत करो। जब नाइंसाफी होती है बहनों, तो वहां से मोहब्बत हट जाती है। अगर मेरे दो बच्चे हैं, अगर मैंने दो बच्चों के बीच में अदल का मामला नहीं की, इंसाफ का मामला नहीं की, तो दो बच्चों के बीच में दरारें पैदा हो जाएगी, नफरत पैदा हो जाएगी, मोहब्बतें खत्म हो जाएगी, बेसुकून वाली जिंदगी हो जाएगी। बहुत जरूरी है बहनों, हर जगह हर वक्त हमको क्या करना है, अदल का मामला करना है। सबसे ज्यादा हक हमारा किसका है बहनों, अल्लाह तबारक ताला का है ना। तो अल्लाह का पहले हम हक अदा करें, उसी के साथ नाइंसाफी करते हैं। जो हमारा खालिक है, मालिक है, सब कुछ है बहनों, उसी के साथ हम अदल का मामला नहीं करते, उसी के साथ हम हक अदा नहीं करते, है ना। अल्लाह के हुकूक की अदायगी बराबर नहीं करते, वहीं पे नाइंसाफी करते, है ना। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम हुकूक की अदायगी नहीं करते, हमारे इस दीन इस्लाम के साथ, इस कुरान के साथ हम अदल का मामला नहीं करते, है ना। यहाँ पर अल्लाह ताला ईमान वालों को कह रहे, साफ कह रहे, क्या कह रहे, कि अदल का मामला करो, ए ईमान वालों, अदल का मामला करो, है ना। हम देखो ना बहनों, खुद अपने रिश्तेदारों के साथ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ, कुरान के साथ, इस दीन के साथ अदल का मामला नहीं करते, हकदार को उसका हक अदा नहीं करते। पेरेंट्स को भी उफ तक करने के लिए मना किया गया, पेरेंट्स को भी हम कितना कुछ बोल देते हैं। क्या बार बार बोलना है क्या तुमको, समझ में नहीं आता क्या, नहीं आता तो मत बोलो ना, कितना कुछ झड़क देते हैं, कितना कुछ बोल देते हैं बहनों, है ना। ये सब हमको नहीं करना है बहनों, है ना। तो पहले तो अल्लाह के साथ अदल का मामला करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करे, हमारे खुद के इस कुरान के साथ अदल का मामला करे। 5 हक है बहनों इसके, क्या हम पांचों हक अदा करते हैं? हाँ, हमारे इस दीन के साथ, जो दीन, जो शरीयत हमको आई है, क्या मैं इसके ऊपर चलती हूँ? क्या मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बना के मैं चलती हूँ? क्या उनके नक्शे कदम पे चलती हूँ? हाँ, कितनी नाइंसाफी मैं डेली लाइफ में कर रही हूँ बहनों। हाँ, और अल्लाह ताला क्या कह रहे, हर मामले में इंसाफ करो, हर एक का हक अदा करो। हम्म, झूठी गवाही मत दो। कितने झूठे गवाही हम दे देते हैं कि यार इस्लाम ऐसा कुछ नहीं है, सब चलता है, कभी पहनो कभी नहीं पहनो, इट्स ओके, इट्स फाइन, है ना। हम बता देते हैं कि सब चलता है, क्या हो गया, तौबा करो ना, क्या खराबी है। हम तो ऐसा ऐसा गवाही देते सबके सामने कि नहीं, कौन बोला 4 शादी करने के लिए, सब कुछ नहीं है इस्लाम में, है ना। हम लोग ही अपने आप से ही बता देते, हालांकि कुरान में है 4 शादियों की गवाही, कुरान में आयत है, मगर कैसे, इंसाफ के साथ। पर हम जब बात करते हैं तो क्या क्या बोल देते सबके सामने,
تو ہر چیز پر غور و فکر کریں گے بہنوں، ہے نا. یہاں پر عدل کا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. 2 بچے ہیں بہنوں، تو ہم ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے بہنوں تو ہم اس کو اتنا چاہتے ہیں، اس کو ارے میرا بچہ مت بولے، ایسا کہے کہ دیکھو اس کا بھائی، تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، ایسا بول کے بلائے بہنوں. کسی بچے کو اتنا مت چاہو کہ دوسرے بچے پہ نفرت آ جائے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا بہنوں؟ ہاں، کیا معاملہ ہوا تھا؟ یہ قرآن سکھاتا ہے نا ہم کو. تو یہاں پر ہم وہ بھی معاملہ نہ کرے. 2 بچوں کے بیچ میں بھی عدل کا معاملہ کرے. اس کو پپی دے رہے تو اس کو بھی پپی دے بہنوں، یہاں تک آتا ہے. اور جو بھی ہمارے رشتے دار ہے، ہمارے پڑوس ہے، ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرے. یہ نہ دیکھے کہ وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ اپنا ہے، وہ پرایا ہے، کوئی بھی ہو بہنوں، ہے نا. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہماری دشمنی، محبتیں، نفرتیں، غصے سب کو ہٹا کے دور رکھ دینا ہے. وہاں پہ سوچنا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے یہاں پر صحیح گواہی دینا ہے نا. اور ہمارے اور کون کون حقوق ہے بہنوں؟ جانوروں کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، ہے نا. اور ہمارے ساتھ پانی، جو گھروں میں پانی آتا ہے اس کو اگر ویسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی زیادتی میں آتا ہے بہنوں. الیکٹریسٹی ویسٹ کرتے ہیں وہ بھی آتا ہے زیادتی میں. پلاسٹک بیگ اگر منع ہے تو منع ہے بہنوں، ہے نا. تو یہ سب چیز میں ہم عدل کرے بہنوں. یاد رکھنا بہت ضروری ہے بہنوں. ایمان کے 3 درجے ہیں، یہ بھی بات یاد رکھے. پہلے تو اپنے ہاتھوں سے روکے. پانی جا رہا ہے کوئی کہیں پر بھی تو اپنے ہاتھوں سے روکے. نہیں روک سکتے ہاتھ سے تو فون کرے، ہے نا. اگر ہم سمجھ جاؤ وہاں تک نہیں جا سکتے اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تو فون کرے کہ بھائی پانی گر رہا ہے، بند کرو نل. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں اس کے بارے میں ملامت کرے، برا جانے. ہم تو ایسے ہوتے ہیں بہنوں کہ ہمارے فیلنگز ہی ختم ہو گئے کہ میرے باپ کا کیا جا رہا ہے. کوئی ویسٹ کرے الیکٹریسٹی، کوئی ویسٹ کرے پانی، میں تو نہیں کر رہی ہوں نا، مجھے کیا کرنا ہے. ایسا ہمارا رویہ نہ ہو بہنوں. ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے. یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے، زیادتی نہ کرے، حقدار کو اس کا حق ادا کرے، ہے نا. سامنے والا کوئی بھی ہو بہنوں. ہم لوگ کتنے بار بولتے ہیں کار والے کا ہی قصور ہوگا، وہ بائک والا ہے نا، وہ بیچارہ تو ہے نا، وہ تو نا کچھ کر سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بائک والے کا قصور ہوگا. ہم لوگ پہلے سے ہی تصور کر لیتے ہیں نا، ہم لوگ پہلے سے ہی سوچتے تھے ارے یہی غلط رہے گا، وہی صحیح رہے گی. اپنے بچوں کے معاملے میں بھی ہماری بچی آ کر روتی ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں ہاں یہی صحیح ہے، سامنے والا ہی غلط ہے. نہیں بہنوں، یہاں پہ اپنے فیلنگز کو ہٹا کے رکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے کہ اگر میری چہیتی بیٹی فاطمہ نے بھی اگر چوری کری ہوگی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میری بیٹی ہے، میری چہیتی ہے. نہیں، ہم لوگ ایسے ہی کرتے بہنوں. ہمارے گھروں میں ہمارا اپنا خاندان کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں ہاں یہی معصوم ہے، یہی صحیح ہے، سامنے والا ہی غلط ہے. بہنوں کبھی بھی 2 طرف کا سننا چاہیے بہنوں، پھر ہی انصاف کرنا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہو جائے گا؟ نا انصافی ہو جائے گی بہنوں. اور یہ بہت بڑا جرم ہے بہنوں، ظلم ہے. کل اس کا حساب ہوگا بہنوں، اور ہماری پھر پکڑ ہو جائے گی. تو ہم کوشش کریں، ہم رشوت دینے سے، لینے سے، کرپشن سے، یہ سب غلط ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سب چیز سے ہم بچیں گے انشاءاللہ. تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے بہنوں؟ ہاں، ایک سیکنڈ میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. یس، کہ اگر کوئی خواہ تمہارے سامنے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، ہاں، پھر اللہ ہی کے وہ کیا ہے، وہ دونوں زیادہ قریب ہے. یعنی وہ دونوں کا حق کس کے اوپر؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی، وہ امیر ہو یا غریب ہو، اللہ ہی اس کا مالک ہے نا، اللہ نے ہی دونوں کو پیدا کیا نا. تو اللہ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے، مور رائٹ ہے اللہ کا ان دونوں پر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ بولتے ہیں ارے امیر ہے بھائی، وہ اس کا نام خراب ہو جائے گا، اس کی عزت کی بات ہے، تو ہم لوگ امیر کے لیے گواہی شاید دے دے یا نا انصافی کر لے. اور کبھی کبھی ہم لوگ غریب پر بھی رحم کھا لیتے کہ نہیں بیچارہ جیل چلا گیا تو اس کا کیا ہوگا، اس کے خاندان کا کیا ہوگا، یہی کماتا ہے. اللہ کو یہ سب پتا ہے بہنوں، ہم لوگ یہ نہ دیکھے.
سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ زیادہ حقدار ہے، سمجھ میں آ رہا ہے ان دونوں کا. تو ہم وہاں پر کیا کریں گے؟ انصاف کا معاملہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے؟ پھر نہیں تم پیروی کرو خواہشات کی، اپنی خواہشات کی، اپنے ڈیزائر کی، اپنے نفس کی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیروی کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں نا. ارے میرا بچہ، میرا نام خراب، میرا 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 خواہشات آ جاتی ہے نا. کہ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو، ورنہ تم کیا کر لو گے؟ تم جو ہے وہ انصاف نہ کر سکو، ہے نا. تو انصاف کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے. اور اگر تم کیا کرتے ہو؟ کجی کرتے ہو یا منہ جو ہے وہ موڑو گے یا اعراض کرو گے، تو بے شک اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. یعنی کبھی میں انصاف کے لائن سے اگر میں کیا کرتی ہوں؟ کجی کرتی ہوں، منہ پھیر لیتی ہوں، یا میں اعراض کرتی ہوں، مجھے کہہ رہے گواہی دینے آؤ، صحیح گواہی دو، سچی گواہی دو، تو میں یا تو غلط گواہی دے دوں، یا تو میں جان کے بھی انجان ہو جاؤں، ہے نا، منہ موڑ لیتی ہوں، یا تو میں غلط گواہی دے دیتی ہوں، یا تو میں ٹویسٹ کر دیتی ہوں کہ مجھے نہیں معلوم. تو یاد رکھنا جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو اللہ باخبر ہے. اس میں خاص کر آتا ہے بہنوں کہ کیا ہوتا ہے نا، یہ ایمان کے 3 درجے ہیں، ہے نا. ہاتھ سے روک رہے، زبان سے روک رہے، اور کبھی کبھی ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ ہے نا نہیں بول پاتے، تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کم از کم ہم کیا کریں گے؟ دل میں برا جانیں گے انشاءاللہ. تو جتنا ہو سکے ہم کیا کریں گے؟ صحیح گواہی دیں گے. اوکے، الحمدللہ. پھر لاسٹ کی آیت پر آ جاتے ہیں بہنوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 136 میں کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ. اب حالانکہ میں اور تم تو ایمان والے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے ایمان لاؤ؟ کیونکہ ہم لوگ تو بورن اپ ان مسلم ہاؤسز ہے نا، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، اور بچپن سے ہی ہم کو لگتا ہے ہم مسلم ہیں. ہم تو ایسے ہی بولتے نا، مسلمان مسلمان بولتے رہتے ہیں. اب آ گیا کہ ہم ہوش والے بن جائے، ہم ہوش میں ایمان لائے، ہے نا. اب تک تو ہم ایسے ہی بول رہے تھے کہ ہاں بھائی میں ایمان والی ہوں، ایمان والی ہوں. نہیں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ واقعی میں ایمان لا لو، ہے نا. کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتابوں پر، وہ جو نازل کی گئی اس کے رسول پر، اور کتابیں وہ جو نازل ہوئی اس سے پہلے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس کس پر ایمان لانے کہہ رہا ہے؟ اللہ پر، اس کی ذات و صفات پر، تمام رسولوں پر، اوکے، جتنے بھی رسول آئے، کتابوں پر، جتنے بھی کتابیں آئے، وہ جو نازل ہوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور وہ جو نازل ہوئی ان سے پہلے بھی، ہے نا. تو قرآن پر بھی ایمان لانا ہے، اور پہلے کی کتابوں پر، وظیفوں پر بھی ایمان لانا ہے. اوکے، الحمدللہ. اور کیا کہا کہ جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی. یعنی کہ بہنوں یہاں پر اگر دیکھا جاؤ تو ایمان ہمارا مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا. یہاں پر ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں یہ سب ارکان پر ایمان نہ لا لوں. یہاں پہ 5 ارکان کا ذکر آ چکا ہے، ایمان کی 5 باتوں کا ذکر آ چکا ہے، سوائے تقدیر کی باتوں کا، ہے نا. تقدیر پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے، اچھا یا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا. باقی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے سب کچھ، اس کے جو ہے آخرت کے دن پر، ان سب باتوں پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. اور جو کوئی بھی کیا کرے گا؟ اس کا انکار کر گیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ بہت دور کی گمراہی ہو گئی، ہے نا. بہت دور چلا گیا بہنوں، اتنا دور چلا گیا، اتنا دور گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا کہ وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آ سکتا. یہ ایسا بھٹک چکا ہے. اوکے، اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. آمین آمین آمین. تو یہیں تک ہمارا سبق تھا الحمدللہ. میں کل انشاءاللہ لاسٹ کی آیتوں کو اور واپس سے اور ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ. اوکے، دعا پڑھ لیتے بہنوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व कीना अज़ाबन्नार। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह, इसमें जितने भी अच्छे बातें थी, या अल्लाह ये तेरे तरफ से थी। या अल्लाह, इन सब अच्छी बातों पे अमल करने वाला बना। या अल्लाह, जो भी गलती कोताही थी, या अल्लाह ये मेरे से थी, या अल्लाह तू भी मुझे माफ कर दे। या बहनों, आप भी मुझसे दरगुजर का मामला करे। या अल्लाह, सब अच्छी बातों पर हमको अमल करने वाला बना। या अल्लाह, सब वईदों से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन आमीन आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहनों को सब आयतें समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।